Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मुख्तसर ये कि उनकी बात ठीक है, छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत होती है। मेरे अल्लाह की रहमत, मेरे अल्लाह का फضل इंसान से इतना दूर नहीं है जितनी छत दूर है। छत 20 फुट पे होती है और मेरे अल्लाह की रहमत इंसान की शहरत से भी ज्यादा करीब है। पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला के लिए मखलूक की मिसालें नहीं दी जा सकती। लैसा कमिस्लिही शै। कोई छत की मिसाल देता है, कोई कहता जी थानेदार को मिलना हो तो सिपाही नहीं पकड़ना पड़ता, वजीर के पास जाना हो तो एमएनए साहब नहीं पकड़ने पड़ते। तो ये पहली बात इसलिए गलत है कि ये सब मखलूक की मिसालें हैं, खालिक के लिए नहीं दी जा सकती। अगर इन मिसालों को मान लिया जाए तो हम कहते हैं हाँ, छत पे सीढ़ी की जरूरत है क्योंकि छत 20 फुट पे है और मेरे अल्लाह की रहमत इंसान की शहरत से भी ज्यादा करीब है। थानेदार को मिलने के लिए सिपाही पकड़ना पड़ता है क्योंकि थानेदार का दरवाजा बंद रहता है और मेरे मालिक का दरवाजा खुला रहता है। वो फरमाता है रात के अंधेरों में जैसे उसकी शान के लायक है अपने हाथों को फैलाता है और फरमाता है दिन की रोशनी में गुनाह करने वाले रात को माफी मांग सारे माफ कर दूंगा। दिन को मालिक फिर अपने हाथों को फैलाता है जैसे उसकी शान के लायक है और कहता है अंधेरों में छुप के गुनाह करने वाले सबसे छुप गया, मुझसे तो नहीं छुपा, अब माफी मांग ले माफ कर दूंगा। थानेदार के लिए सिपाही की जरूरत है, क्यों? इसलिए कि सिपाही जाएगा और थानेदार के दिल में मेरे लिए कोई मोहब्बत उजागर करेगा, जी मेरे चाचे का बेटा है, मेरे मामू का बेटा है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा फला है। थानेदार के लिए डायरेक्ट उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं है। अल्लाह पे कुर्बान जाएं, प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने देखा है एक औरत का बच्चा गुम गया, वो तलाश करके जब उसे मिला तो छाती से लगाया। आपने पूछा मेरे सहाबा क्या ये औरत अपने इस बच्चे को आग में गिराएगी? कहा कभी नहीं। कहा अल्लाह अपने बंदों पे इस मां से ज्यादा मेहरबान है। थानेदार के पास जाने के लिए सिपाही की जरूरत है, क्यों? कि अगर थानेदार मुझे कुछ दे देगा तो उसके खजाने में से कुछ कमी हो जाएगी। बादशाह कुछ देगा तो बादशाह का 1-2 लाख रुपए तो कम होगा। मालिक फरमाता है सारी इंसानियत एक मैदान में आ जाए, जिन और इंस अव्वल और आखिर मांगना शुरू कर दें, मैं सबको उनके मुताबिक दे दूं, मेरे खजाने में इतनी कमी नहीं आएगी जितनी सुई को समंदर में डाल के निकाल लो, सुई इतना भी कम नहीं करेगी। बादशाह के पास जाने के लिए वजीर की जरूरत है, इसलिए कि बादशाह वजीर से डरता है, नहीं मानेगा तो वजीर कोई ना कोई उसके खिलाफ साजिश कर देगा। मेरा मालिक किसी से डरता? वो किसी से नहीं डरता। बादशाह के पास जाने के लिए वजीर की इसलिए भी जरूरत है कि कोई बंदा मजबूर होकर काम कर देता है, कोई डर में कर देता है, कोई किसी की मोहब्बत में मजबूर है, कोई किसी के खौफ में मजबूर है। अल्लाह ना किसी से डरता है ना किसी की मोहब्बत में मजबूर है। आखिरी बात कह के इस सवाल को खत्म करते हैं। अच्छा जी, हमने कहा ये मिसाल मान ली कि जरूर बादशाह के पास जाने के लिए वजीर पकड़ना पड़ेगा, अमीर पकड़ना पड़ेगा। आपकी अचानक मुलाकात मनमोहन सिंह साहब से हो जाए दिल्ली में, कहीं खाना खाते हुए आपको रेस्टोरेंट में मिल गए, कहीं होटल में मिल गए, और अल्लाह के लिए आला मिसाल समझाने के लिए, आपके दिलो दिमाग में उतारने के लिए बात कहता हूं, वो आपसे कहें जी हाँ जी रजा साहब क्या सवाल है आपका, क्या चाहिए, क्या मांगते हो, तो आप जेब में से फौरन दरखास्त निकालोगे ना, कोई नौकरी दे दो, कोई अमेरिका का वीजा लगा दो, कुछ ही दे दो, कर दोगे ना? या आप ये कहोगे कि नहीं मनमोहन सिंह साहब आप वापस जाएं, अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे, मैं एमएनए के पास जाऊंगा, उसको लूंगा, वजीर को पकड़ूंगा, वजीर को पकड़ने के बाद फिर मैं वास्ते के साथ फिर आऊंगा, मैं माफ करना वहां भी गुस्ताख नहीं हूं, मैं डायरेक्ट नहीं मांग सकता मैं वास्ते के जरिए होगी आपके पास। वो कहेगा बेवकूफ पागल, तेरे सामने खड़ा हूं, ना एमएलए की जरूरत ना वजीर की जरूरत, मांग। ठीक है, अल्लाह के लिए आला मिसाल लैसा कमिस्लिही शै, समझाने के लिए मिसाल दी। हदीस में आता है जब रात का आखिरी पहर होता है, मालिक जैसे उसकी शान के लायक है आसमान दुनिया पे नजूल करता है और आवाज गूंजती है कोई मांगने वाला, उसको अता किया जाए, बीमार की बीमारी दूर की जाए, गरीब का फकर दूर किया जाए। उस वक्त हम सारे क्या कर रहे होते हैं? सोते हुए होने ना, और सुबह साड़ी सोंदा कोई नहीं, मैं पीरा नहीं मोड़ता कोई नहीं, हमारी नहीं सुनता, बाबा की नहीं मोड़ता। अरे जब अल्लाह सुनता है, आसमान दुनिया पे नजूल फरमाता है, तुम मांगते नहीं हो, और जब मांगने का वक्त होता है तुम्हारे ऊपर नींदें गालिब होती हैं, फिर अल्लाह पे इल्जाम लगाते हो कि अल्लाह नहीं सुनता। अल्लाह अगर नहीं सुनता मां के पेट में आपकी कौन सुनता रहा? मां की पेट में जो कहते हैं जी लाजमी वसीला जरूरी है, सवाल कीजिए जब आप मां के पेट में 9 महीने के कंप्लीट हो गए थे, आपका दिल अंदर नहीं लग रहा था, आपने अल्लाह ताला को किसका वास्ता दिया था कि दुआई है पंचतन पाक की हुण बाहर कढ़ ला अंदरों रज गया, कहा था?
اب باہر نکالو اندر سے بہت دل بھر گیا اندھیرے میں رہ کے اب دنیا دیکھنی ہے, دبئی دیکھنا ہے. کہا تھا جی نہیں. اللہ نے خود آپ کو باہر نکالا. جب آپ باہر آئے آپ نے بڑے ہو کے شیخ, مرشد, ڈاکٹر, امام, پروفیسر بننا تھا, لیکن اس وقت آپ نے نہ حلوہ کھا سکتے تھے, نہ کبسا, نہ مندی, نہ مبدی, نہ بروسٹ, نہ حیدرآبادی تیکے, نہ بریانی نہیں کھا سکتے تھے. ماں کی چھاتی پہ دودھ کس نے چلایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کس کا واسطہ دیا تھا آپ نے؟ کسی کا نہیں. آپ کو رونا کس نے سکھایا؟ اللہ تبارک و کس کا واسطہ دیا تھا؟ کسی کا نہیں. ماں کے دل میں محبت کس نے ڈالی جو روٹی پکاتی ہوئی بھاگ کے اپنے روتے ہوئے بچے کو چپ کراتی ہے؟ اللہ تبارک و کس کا واسطہ دیا تھا؟ کسی کا نہیں. آپ کھلاتے رہے, اللہ آپ کو کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, رجا رہا ہے, چل رہا ہے. اللہ کے لیے اعلی مثال کسی انسان کا بیٹا ہو جس کو مانگنا نہ آتا ہو, چھوٹا بچہ 2 سال کا 1.5 سال کا, وہ اس کو کیلا, کیک, جوس, دودھ, ٹافی, چاکلیٹ دیتا ہے نا, دل میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے اعلی مثال دل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو کہے گا ابو جان بغیر مانگے آپ کھلاتے رہے, بڑی مہربانی, ابو بنٹی چاہیے, ابو چاکلیٹ چاہیے, ابو کیک چاہیے, ابو آئس کریم چاہیے, ٹو بنٹی یہ چاہیے, کہتے ہو نا؟ جی جی کہتے ہو؟ جی. جب بچہ اس قابل ہوا کہ باپ سے کہہ سکے کہ بغیر مانگے کھلانے والے بابا تیرا شکریہ اور بھی دے, اب وہ چوراہے میں کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور کہ جی چاچا جی ابو نہیں دیتے, پڑوسی آپ دے دو, ارے بھائی تو دے دے, اور ریڈی والے تو دے دے, ابو نہیں دیتا. غصہ آئے گا؟ غصہ آئے گا؟ کیا کہو گے؟ ظالم, جب مانگنا نہیں آتا تھا تیرے منہ میں رات کو 12 بجے اٹھ کے فیڈر گرم کر کے کون ڈالتا تھا؟ اللہ کے لیے اعلی مثال. ماں کے پیٹ میں تو اللہ نے کھلایا, ماں کے پیٹ سے تو اللہ نے نکالا, ماں کی چھاتیوں پہ دودھ اللہ نے چلایا, آپ کے ہاتھ میں یہ جوڑ اللہ نے بنایا, اور یہ جوڑ نہ ہوتا پانی پی سکتے؟ جی نہیں. یہ اللہ اسٹیٹ بنا دیتا, پانی پی سکتے؟ جی نہیں. آپ میرے منہ میں آپ کے منہ میں محتاج ہوتے نا ایک دوسرے کے, ڈائریکٹ پانی اپنے منہ میں نہیں پی سکتے. نہیں پی سکتے. یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے, اور اب اس اللہ پہ الزام لگاتے ہو اللہ سنتا نہیں ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اپنے کریم رب کو چھوڑ کے کیوں ڈھیریوں پہ گر گئے؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے. اس نے ایک سوال کیا, دعا ختم ہونے کے بعد بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میرے نبی کے صدقے سے اس کی دعا کو قبول کر, کیا یہ کہنا درست ہے یا غلط؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگنا چاہیے یا نہیں, مانگنا ہے یا نہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا جس نے بھی کیا. پہلی چیز تو یہ, بہت سے لوگ اپنی دعا کے خاتمے میں اے اللہ اس دعا کو نبی کے صدقے, وسیلے, طفیل, واسطے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے الفاظ ہوتے ہیں اس سے قبول کر. تو کیا یہ درست ہے؟ تو یاد رکھیے, جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے, زندہ تھے دنیا میں, تب تک آپ کے وسیلے سے دعا کرنا درست تھا, اور وہ بھی ان 4 شرائطوں کے ساتھ, زندہ ہو, متقی ہو, تو ظاہر سی بات اللہ کے رسول ہے تو نبی ہے تو متقی کا مسئلہ نہیں, زندہ ہونا شرط ہے. اس کے بعد وہ بھی دعا کرے اور آپ بھی دعا کرو. حدیث میں الفاظ ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آئے, کہا اللہ کے رسول میں نابینا ہوں, آپ دعا کیجئے میرے بینائی کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو اس برداشت کرے, صبر کرے تو بہتر ہے. کہا نہیں, دعا کیجیے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, گھر جا 2 رکعت نماز پڑھ, نماز کر یہ دعا کر کے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری بینائی واپس دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی, انہوں نے گھر جا کے دعا کی تو ان کی بینائی واپس لوٹ آئی. لیکن اس حدیث میں جو باتیں بھی کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ معلوم تھا, آپ نے بھی دعا کی اور اس شخص نے بھی دعا کی. یہاں یہ تھوڑی ہے کہ بس آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ ہم ان کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں, ابھی ایک شرط پوری نہیں ہو رہی, یاد رکھیے. دوسرا, آپ حیات بھی نہیں تو وہ شرط بھی پوری نہیں ہو رہی, نہ آپ کو پتا ہے نہ آپ حیات ہے, اور ظاہر سی بات اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے جو سن سکے. ٹھیک ہے بات سمجھ رہے؟ تو لہٰذا اپنی دعاؤں کے آخر میں یہ کہنا کہ نبی کے وسیلے سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے صحابہ نے آپ کے وسیلے سے دعا کی, کروائی بھی. لیکن آپ کی وفات کے بعد کا ایک واقعہ سناتا ہوں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط سالی ہوئی. اس کے اندر ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حیات نہیں تھے, قحط سالی, سوکھا پڑا. تو عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا, وہ آئے. عمر ابن خطاب نماز استسقاء کا اعلان کیا, لوگ باہر گئے, نماز ہوئی. نماز کے بعد عمر ابن خطاب نے سنی کیا الفاظ کہے. عباس رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا اور کہا, اے اللہ, جب تیرا نبی ہم میں زندہ تھا ہم اس کے وسیلے سے بارش کے لیے تجھ سے دعا کرتے تو خوب بارش برساتا. آج تیرا نبی ہم میں موجود نہیں ہے, لہٰذا میں اس کے چچا عباس کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں, ہماری دعا کو قبول کر. اور خوب بارش ہوئی. پتہ کیا چلا اس سے؟ نبی حیات تھے تو ان کے وسیلے سے دعا ہو رہی تھی, جانے کے بعد کس کے وسیلے سے ہوئی؟ جو زندہ متقی انسان تھے, عباس ان کے چچا. تو اب ہمارا یہ کہنا نبی کے وسیلے اور واسطے سے اب درست ہوگا کیا بتائیے؟ عمر ابن خطاب نے آپ کی وفات کے بعد نہیں کیا تو ہم یہ 14 سال بعد کر سکتے ہیں کیا بتائیے؟
صحابہ میں سے کسی نے بھی رسول کی وفات کے بعد، میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ کی زندگی میں بہت سے وسیلے لیے، انتقال کے بعد کبھی یہ کہا ہو کہ رسول کے وسیلے سے، واسطے سے، طفیل سے، صدقے طفیل سے، پتہ نہیں یہ کیا لفظ ہے، تو مانگتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے میں نے پہلے کہا اپنی دعا آپ مانگیے، اللہ رب العزت سب کی دعائیں سنتا ہے، یاد رکھیے، اور کسی کے واسطے کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت میں سورہ بقرہ کی اللہ نے قل کا لفظ بھی نکال دیا، نبی کو اتنا بھی نہیں دیا، کہا سیدھے سنتا ہوں میں تمہاری، قل بھی نہیں کہا کہہ دو ان سے کہ میں دعائیں سنتا ہوں، سیدھا کہا یہ مجھ سے تم سے پوچھتے دعا، مجھ سے پوچھتے میرے بارے میں تو کہہ دو میں ان سے قریب ہوں، اور جس کی دعا جو مانگتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ تم کہہ دو، ہاں لفظ ہی نہیں قل کا، جبکہ دوسری جگہ ملیں گا آپ کو یہ لفظ، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو لہٰذا آپ سیدھے اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سیدھے دے سکتا ہے۔ جو صدقے یا طفیل سے یا وسیلہ جو بھی آپ کا مانگا گیا وہ آپ سے ان کی حیات اور زندگی میں تھا، اس کے بعد کبھی کسی صحابی نے یا تابعین سے یہ عمل ثابت نہیں، یاد رکھے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگنا کیسا ہے؟ تو اب وسیلہ نہیں مانگا جا سکتا، تب حیات تھے جب مانگا جا سکتا ہے، تو پھر آج کیا کرے؟ تو کوئی متقی نیک پرہیزگار شخص ہو، وہ بھی آپ کے لیے دعا کرے، آپ بھی اس کے لیے دعا کریں، تو بہرحال انشاءاللہ عزیز یہ وسیلہ آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ کہنا نبی کے وسیلے سے درست نہیں، اس لیے کہ صحابہ نے کبھی آپ سے ان کی وفات کے بعد، انتقال کے بعد آپ کا وسیلہ نہیں مانگا۔